عقلمند خرگوش۔ دور ایک چھوٹا سا جانوروں کا گاؤں آباد تھا۔ وہاں بہت سارے جانور ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ صرف ایک جانور ایسا تھا کہ جو خوش نہیں تھا، اور وہ تھا خرگوش، کیونکہ کوئی بھی اسے اپنا دوست نہیں بناتا تھا۔ وہاں جانوروں نے گروہ بنائے ہوئے تھے، گھاس خور جانوروں کا گروہ، گوشت خور کا الگ گروہ، اور پتے اور پھل خور کا الگ گروہ۔ اتفاق سے خرگوش کسی گروہ کا حصہ نہیں تھا، اس لیے سب اسے فالتو سمجھتے، اور وہ تھا بھی اکلوتا، اس لیے بیچارہ بہت کوشش کرتا کہ کوئی اسے اپنے ساتھ شامل کر لے، پر کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بیچارہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا رہتا، اسی وجہ سے کچھ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں نئے چڑیا گھر کھلنے کی اجازت دی گئی۔ چڑیا گھر والوں کو کسی نے اطلاع دی کہ آبادی سے کچھ ہی دور آپ کو جانوروں کا ایک گاؤں ملے گا، جہاں تقریباً سارے ہی جانور ہیں۔ اگر آپ سارے جانوروں کو قید کر لیں تو چڑیا گھر فوراً شروع کیا جا سکتا ہے۔ اچانک ایک دن جانوروں کے گھر کے چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ جب جانوروں کو قید کرنے کے لیے گاؤں کی طرف بانسوں کی چار دیواری بنا دی گئی، اور ان بانسوں پر جال لگا کر جانوروں کے کہیں باہر جانے آنے کے راستے کو بند کر دیا گیا۔ یہ سارا کام کرنے میں رات ہو گئی۔ چڑیا گھر کے منتظمین نے یہ طے کیا کہ ابھی کام روک کر گھروں کو چلتے ہیں، ویسے بھی سب جانور تو جال کی وجہ سے قید ہیں۔ کل صبح گاڑیاں لے کے آئیں گے اور جانوروں کو پکڑ پکڑ کر چڑیا گھر لے جائیں گے۔ جب وہ سب چلے گئے تو سب طاقتور جانوروں نے کوشش کی کہ جال توڑ سکیں، پر ناکام رہے۔ سب مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ آخرکار خرگوش بولا، اگر آپ سب مجھ سے دوستی کرنے کا وعدہ کرو تو میں کچھ کروں، پر سب جانور اس کو بیکار سمجھ کر بولے، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، ہمیں اور پریشان نہ کرو۔ خرگوش چپ ہو گیا، پر زیادہ دیر سب کے پریشان چہرے دیکھ کر رہ نہ سکا، اور خود ہی اٹھ کر جال کو ترنے لگا۔ جب وہ 2-4 رسیاں کاٹ چکا تھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، ارے تم یہ کر سکتے ہو، شاباش، جلدی کرو، صبح ہونے سے پہلے ہم سب دور نکل سکتے ہیں۔ خرگوش نے جال کو ترنا روک کر اپنی بات پھر سے دہرائی کہ اگر آپ سب مجھے اپنا دوست بنائیں گے تو میں جال کاٹوں گا، ورنہ مجھے تو چڑیا گھر جانے میں کوئی پریشانی نہیں، کم از کم وہاں اور خرگوش تو ہوں گے نا۔ سب جانور بولے، ہاں ہاں، تم ہمارے دوست ہو، اب وقت مت ضائع کرو، جلدی جال کاٹو۔ خرگوش جلدی سے جال کاٹنے لگا، اور سخت محنت کے بعد کافی جال کاٹ لیا۔ بندروں نے جال کو پکڑ کر راستہ بنایا، اور سب جانور جلدی جلدی باہر نکلنے لگے، اور چیتوں کی راہ منائی میں ایک نئی سمت بھاگنے لگے۔ گینڈے جال سے نکلتے ہوئے راستے میں پھنس گئے۔ خرگوش غصے سے بولا، کتنا کھاتے ہو یار، وزن دیکھو ذرا اپنا۔ پھر خرگوش نے مزید جال کاٹا، اور گینڈے بھی جلدی سے نکل کر باقی جانوروں کے پیچھے بھاگ گئے۔ خرگوش وہاں اکیلا رہ گیا تو غصے سے بولا، یہ سارے منحوس تو بھاگ گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر، میں نے خواہ ان کی مدد کی۔ اتنے میں چند کینگرو بھاگتی ہوئی آئیں اور خرگوش کو بولی، سوری خرگوش بھائی، ہم تو آپ کو بھول ہی گئے تھے، چلے ہم آپ کو ہی لینے آئے ہیں۔ ایک کینگرو نے جلدی سے خرگوش کو اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا اور نئے مقام کی طرف دوڑ پڑی۔ سب جانوروں نے دور جنگل میں نئے سرے سے ڈیرے ڈالے اور خوشی ہنسی رہنے لگے۔ اب وہاں خرگوش کو بہت اعلیٰ مقام دیا جاتا، اس نے سب کو قید سے رہائی جو دلائی تھی۔ سو دوستو، نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ضرور ہوتی ہی ہے۔ کہانی ختم۔